انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہوگا۔ مولانا شمس الدین صاحب تشریف فرما ہے، رضائی بھتیجے ہیں مرزا مسرور کے اور سابقہ ہیں، اب تو نہیں ہیں کیونکہ اب یہ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں۔ توجہ ہے، نعرے کے گونج میں مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کا استقبال کیجئے گا۔ نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا منظور احمد چنیوٹی۔ جو خدا رکھو ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت کے منکر بے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات محترم، اس وقت ہم جو یہاں جمع ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا ہمارے والد ماجد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی، حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بنیادی کوششیں تھیں۔ وہ آج ہمارے ورڈ کے امیر ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب، ابھی آپ نے ہمارے ورڈ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب کا بیان سنا، تو یہ ایک جہد مسلسل ہے جو ہم لے کر یہاں تک پہنچے۔ یہ آج آپ کو مختلف میڈیا کے جو کیمرے نظر آ رہے ہیں، یہاں ہمارے پنجاب کا اور اسی طریقے سے آور لارڈ پرافٹ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے، تیسرا مولانا منظور احمد چنیوٹی کے نام سے، تو یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 15 سال پہلے کوشش کی تھی کہ ختم نبوت کی آواز کو اس میڈیا کے ذریعے سے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعے سے اس کو آگے جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ساؤتھ افریقہ کی کانفرنس ہے، ہانگ کانگ کی کانفرنس ہے، پاکستان میں سرگودا، لاہور، چنیوٹ، چناب نگر، پشاور اور یہاں کی جو کانفرنس ہیں، ہمارے ختم نبوت موومنٹ کے میڈیا نے اس کو دنیا تک جو ہے وہ نشر کیا ہے۔ ایسے ہی پرنٹ میڈیا میں ہمارے جماعت کا انوار ختم نبوت رسالہ اور ہمارے قاری شبیر احمد صاحب کا صدائے ختم نبوت رسالہ، ایسے قاری محمد رفیق صاحب نے آپ کو بتایا ختم نبوت ڈائری، یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ حضرت مولانا ہمارے شیخ مرشد حضرت شیخ عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ہم تو بھائی اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اپنے شیخ کی یاد میں ہم نے اپنے پوتے کا نام بھی عبدالحفیظ رکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی لاج رکھیں گے، ان کے نام کی بھی، ان کے کام کی بھی انشاءاللہ۔ تو ہمارے مختلف یونٹ جو ہیں مختلف صوبوں میں، ابھی آپ نے گلگت بلتستان کے احوال سنے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو ٹیمیں یہاں آئی ہیں میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ سال کی کانفرنس میں ہمارے جو میڈیا یہ سیل ہے، انشاءاللہ ہم ایسے ہی ان کو وہ تعریفی جو شیلڈیں ان کی خدمت میں بھی پیش میں کروں گا، ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ حضرات محترم، آپ سنتے آئے ہیں فتح مبالہ کانفرنس، تو فتح مبالہ کیا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ مرزا دجال جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس لفاظی ہوتی ہے اور چند ٹوٹکے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات اظہر من الشمس ہے، قرآن و حدیث اور اجماع امت اس پر متفق ہے۔ یہ سارے دلائل کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، وہ آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن برطانیہ کا انگریز جس نے ہندوستان میں قدم رکھا، اپنے قدم کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہ ایک ڈھونگ رچایا، مرزا قادیانی کو مجبور کیا کہ وہ مہدی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ مختلف چالیں چلتا تھا، جیسے ہمارے پیش رو مولانا طیب سلیم صاحب وہ فرما رہے تھے کہ سامنے وہ کیا تھا، فرعون اس کے کتنے جادوگر تھے، اور مقابلے میں ایک موسیٰ علیہ
वस्सलाम थे। तो ये हक और बातिल का मुकाबला जो है वो चला आया है। यहाँ भी कादियानी जब चनाब नगर हिंदुस्तान से फरार की राह इख्तियार करके यहाँ पहुंचे हमारे पड़ोस में दरियाए चनाब के पार, तो उन्होंने फिर वो शरारतें शुरू की कि हम सच्चे लोग हैं, आओ हमारे साथ करो मुकाबला। तो 6 जनवरी 1956 को हमारे वालिद माजिद मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो मिर्जा बशीरुद्दीन उस जमाने में खलीफा हुआ करता था अपनी जमात का, उसको लेटर खत लिख, एक रजिस्ट्री खत लिखा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को उसके तमाम दावी में झूठा समझता हूं, अब मुनादरा नहीं करेंगे, मुबाला करेंगे। मुबाला का मान है जोर से गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से दुआ करना कि ऐ अल्लाह जो झूठा फरीक है उस पर लानत कर दे, और जो सही फरीक है उसको, सच्चा फरीक है उसको सुरखरू कर दे। लंबी कहानी है, चलती रही। तो आखिर में कादियानियों ने एक एतराज किया कि मौलाना चिन्योटी तो एक मस्जिद के खतीब हैं, जबकि वो मिर्जा बशीरुद्दीन तो पूरी आलमी जमात का अमीर है, ये आपस में मुवाजना किया है। हालांकि ये उनका एतराज भी गलत था। जब अभी आपने वो नजरान के ईसाइयों की बात सुनी, तो वो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने टकराव की कोशिश की, तो अल्लाह पाक ने फौरी हुक्म फरमाया, कुल आप कह दें तालो, आ जाओ, तुम भी आओ, हम भी आते हैं। नदउ अबनाअना, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। व अबनाअकुम, तुम अपने बेटों को बुलाओ। व निसाना, हम अपनी बीवियों को बुलाते हैं, तुम अपनी बीवियों को बुलाओ। व अनफुसना, हम अपने आप को पेश करते हैं। वो अनफुसकुम, आओ तुम भी अपने आप को पेश करो। सुम्मा नब्तहिल, फिर हम अल्लाह के हुजूर रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह जो झूठा है उस पर तू लानत कर दे। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ था, तो आपने ये नहीं फरमाया कादियान उनसे, ईसाइयों से कि मेरा हम पल्ला, मेरे हम मर्तबा कोई बंदा तलाश करके ले आओ। जब हक को साबित करना है, बातिल को मिटाना है, दुश्मन जिस दर्जे का हो उसके सामने डट जाना चाहिए। और यही ऐन ईमान है। और यकीनन झूठा आदमी वो कभी वो मैदान मुबाला में नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कोई रस्म ही ऐसी बताई है कि झूठों की जद और झूठों की नस्ल को अल्लाह ताला तबाह करना चाहते हैं कि वो झूठा खुद खत्म हो, उसकी बीवी खत्म हो जाए। जब बीवी नहीं रहेगी तो औलाद कहां से आएगी, और बेटे खत्म हो जाए ताकि तुम्हारी नस्ल ही ना चले। तो इतना बड़ा जो चैलेंज करता है, इतना बड़ा चैलेंज करता है, वो अपने आप को हक पर समझता है, और हक वाले ही मैदान मुबाला में आते हैं। चुनाचे तमाम शराइत तय करते हुए 26 फरवरी 1963 को मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ वो दरियाए चनाब को पानी के अंदर से उबूर करके जितना भी वो था, क्योंकि पुलों के ऊपर वो कादियानियों ने पैरा लगवा दिया था, दफा 144 लग गई थी। मौलाना चिन्योटी अपने रुफका को लेकर वहां पहुंचे और सुबह से लेकर असर तक उनको ललकारते रहे। मिर्जा बशीरुद्दीन या उसका कोई मानने वाला उसने हिम्मत जुर्रत न की, बल्कि मौलाना ने वहां पर दुआ की, और मौलाना की दुआ के 2 साल बाद वो मिर्जा बशीरुद्दीन वासिल जहन्नम हुआ। उसके बाद उसका बड़ा बेटा था मिर्जा नासिर अहमद, उसको कहा कि तुम्हारे बाप को भी ललकारा था कि अगर तुम अपने बाप मिर्जा गुलाम कादियानी को उसके दावाए नबूवत, महदवियत, मसीहियत में सच्चा समझते हो, आओ मैदान मुबाला में। अब और कोई बात नहीं होगी, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। तुम्हारा बाप नहीं आया,
تو اس کو مرزا ناصر کو کہا آؤ ہمت ہے تو آ جاؤ، مگر اس کو بھی ہمت نہ ہوئی اور وہ بھی 1982 میں واصل جہنم ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی تھا مرزا طاہر احمد، اس کو للکارا، لیکن جیسے آپ نے کانفرنس کے شروع میں دیکھا تھا مرد مومن مرد حق کے بیٹے نے آپ کو بتایا، تو 1984 میں صدر ضیاء الحق مرحوم نے امتناع قادیانیت ایسا زبردست آرڈیننس نافذ کیا کہ قادیانیوں کے اوپر ان کے اپنے مذہب کی تبلیغ زبانی طور پر، تحریری طور پر، اشارتاً کنایتاً کسی طریقے سے ان کو اجازت نہیں تھی، اور ان کو ڈر تھا کہ اگر مرزا وہ طاہر یہاں رہتا تو اس نے بک بک کرنی تھی اور پھر اس نے 3 سالوں کے لیے جیل میں جانا تھا۔ اس نے راہ فرار میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کے بعد اب ان کا بھتیجا ہے مرزا مسرور، جن کے یہ رضائی بھتیجے بھائی شمس الدین صاحب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس کے تابوت میں آخری میخ جو ہے وہ ٹھونسیں گے، اور وہ مرزا مسرور وہ میرے ہی ایک مقدمے کا مفرور ملزم ہے۔ ہم اس کو مولانا چنیوٹی کے بعد سے لے کر آج تک ہم اس کو دعوت مبالغہ دیتے آئے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ میں موجود ہوں، میرے 2-3 بیٹے موجود ہیں، میرے تینوں بھائیوں کی اولاد یہاں پر موجود ہے، اور میرے بیٹے کا بیٹا، 3 نسلیں ہم یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان سارے علماء کی گواہی میں گزارش کروں گا یہ کھڑے ہو جائیں، ان کی تائید ہوگی میرے پشت پر۔ یہ ہمارا عبدالحفیظ ہے، میرا پوتا، الحمدللہ یہ میرا بیٹا اور یہ ان کا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ بھائی ثناء اللہ کا، بھائی بدر عالم کے بیٹے، بھائی ثناء اللہ کے اور بھائی ادریس کے، یہ الحمدللہ مولانا منظور احمد چنیوٹی کی زندہ اولاد اور ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے الحمدللہ آج موجود ہیں۔ میں ان سارے علماء کو اپنی پشت پر کھڑا کر کے، اور سب سے بڑا گواہ ماشاءاللہ بستتاً فی العلم والجسم، وہ مرزا مسرور کا ہر میدان میں مقابلہ کریں گے۔ مرزا مسرور میں ان سارے علماء کی اور اپنی 3 پشتوں کی گواہی لے کر، میری یہ کل کائنات ہے، میری اولاد، میرے بھائیوں کی اولاد اور میری اولاد کی اولاد، میں ان کو اپنی کل کائنات کو لے کر آپ کو گواہ بنا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں کہ میں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی مانتا ہوں۔ آپ کے بعد مسلمہ کذاب ہو، مسلمہ پنجاب ہو، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ اور مرزا قادیانی جس کو 60 سال سے للکارا جا رہا ہے، اس کی ذریت کو، ان سب کو سنانا چاہتا ہوں، ہم علی وجہ البصیرت اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا کوئی بھی دعوے دار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا۔ ہم اپنے اس عقیدے پر قائم دائم ہیں۔ قادیانیوں، اگر تمہارے اندر حیا کی کوئی رتی ہے اور اپنے آپ کو تم سچے نبی کا وہ مانتے ہو، ان کو اپنا پیروکار، آپ اپنے آپ کو ان کا پیروکار مانتے ہو، تو ہم یہ 3 نسلیں مولانا منظور احمد چنیوٹی کی 3 نسلیں اس وقت موجود ہیں۔ آؤ اللہ سے فیصلہ کروا لیتے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ 4-5 کلومیٹر ہے یہاں سے چناب نگر، کوئی دور نہیں ہے۔ مرزا مسرور کی فیملی یہاں پر موجود ہے، اس کے ماننے والے اور اس کو اوپر اٹھانے والے موجود ہیں۔ آؤ اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم دونوں فریقوں میں جو سچا ہے اس کو باقی رکھ دے اور جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ انشاءاللہ جیسے اب رات ہے
دن نہیں ہے، جب سورج نکلا ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمیں یقین ہے، جیسے زمین و آسمان اللہ کے مخلوق ہونے پر ہمیں یقین ہے، ایسے ہمیں یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی اپنے تمام دعاوی میں جھوٹا ہے۔ اگر تم حق پر ہو آؤ دعا کر لیتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوئے ہماری ساری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ قادیانیوں، اگر تمہارے اندر غیرت ہے اور تم ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہو تو میں کھلے دل سے تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ اللہ کے سامنے دعا کر لیتے ہیں، اللہ پاک فیصلہ کر دیں گے۔ ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، تمام دلائل کے راستے تمہارے اوپر پورے ہو چکے اور اتمام حجت ہو چکی۔ اب لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو، اپنی عاقبت سنوارو، ورنہ منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نسلی اور نسبی اور روحانی اولاد انشاءاللہ تمہارا تعاقب کرتی رہے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹا کبھی میدان میں نہیں آ سکتا۔ آج سے 60 سال سے تمہیں للکارا جا رہا ہے، اگر ہمت ہے تو آؤ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اور تم ہماری للکار کا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر یہی ہے کہ توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو جاؤ۔ بہت مہربان۔ زندہ باد۔